یہ جتنے اداکاران مظلوم کربلا سامنے کھڑے ہیں، میری ان سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دستبستہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تشریف رکھیں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔ جتنے عزاداران مظلوم کربلا یہاں کھڑے ہیں، اگر انہیں جگہ ملتی ہے تو وہ بیٹھ جائیں۔ میری آپ ہی حضرات سے یہ پیر محل کی غیور عوام جو حسین مظلوم کربلا کا غم، یہ میری بہنیں بھی بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی نشستوں پر۔ یہ ساری میری بہنیں، میری مائیں سنت جناب زینب پر عمل کرتے ہوئے سب کے سب بیٹھ جائیں۔ تو میری بہنیں ادھر کھڑی ہیں، اگر کوئی بات مانے نہ ہو، نعرہ تکبیر ایسے نہیں، دنیا کو پتا چلے کہ حسینی اللہ اکبر کا نعرہ کیسے لگاتے ہیں۔ یہ آپ پر الزام ہے کہ یہ علی کا نام کھل کے لیتے ہیں، نہ اللہ کا نہ رسول کا۔ دنیا کو بتاؤ کہ اللہ اور رسول کو ہم نے پہچانا ہے، چونکہ ہمیں علی سے اللہ اور رسول ملے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر میری مائیں بہنیں، جوان بچے بوڑھے، جس کے دل میں چراغ حسینیت روشن ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے آج کے اس پیر محل کے عشرہ محرم الحرام کے تاریخی نعروں کا جواب دے کر کربلا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا مل گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداء وسبوغ الآلاء الأزداء وتمام من الانفالاء وجمع عن الإحساء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها وندبه لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين إمام المتقين أفضل العابدين أزهد الزاهدين يعصب الدين صديق أكبر فاروق أعظم غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ منتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق
الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اجر رسالت کی ادائیگی میں مصروف رکھا ہے، اور ہم اس بات پر پوری ملت اسلامیہ پر یہ پیغام ہے آج کی اس تقریر میں پیر محل کے عشرہ محرم الحرام کے 1445 ہجری کے دن کہ ہم لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کو، محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں کو اپنے اس اسٹیج سے، اس عزائے حسین سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ عزائے حسین کسی انسان اور انسانیت کے خلاف کوئی جدوجہد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے۔ ہماری یہ عزاداری اس کا مرکز نقطہ اگر کوئی شے ہے تو وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ ہم ان ممبروں سے مسلسل محبت کا پیغام دیتے ہیں اور عالم اسلام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں آؤ، ہمارے جلسوں میں آؤ، ہمارے جلوسوں میں آؤ، تاکہ ہم تمہیں اپنا شرف بتائیں۔ ہم دنیا کو ان مجلسوں کے ذریعے سے، اس عزائے حسین کے ذریعے سے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری اس کا مقصد آواز کھینچ رہا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے، اور اس عزاداری کے جتنے سرچشمے ہیں وہ سب کے سب قرآن سے جا کے ملتے ہیں۔ یعنی ہماری یہ عزاداری اس کی بنیاد صرف اور صرف قرآن ہے، یعنی یہ عزاداری ہمیں قرآن سے ملی ہے یا قرآن سے ملی ہے۔ اور آج آپ کا مائک بالکل ہماری یہ عزاداری اس کا سرچشمہ صرف اور صرف جو مسلسل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نعت رسول مقبول کی امین ہے یہ عزاداری، اور ہم نے مسلسل 10 دن تک یہی پیغام دیا اپنے ممبر سے کہ جہاں احترام مصطفیٰ نہ ہو، جہاں شان مصطفیٰ کے امین نہ ہو، وہاں آپ کی عبادتیں بیکار ہیں، وہاں آپ کی نمازیں بیکار ہیں، وہاں آپ کے سجدے بیکار ہیں۔ قرآن نے جو کامیابی کا معیار بتایا وہ کیا بتایا؟ میں مسلسل یہی پیغام دے رہا ہوں کہ قرآن نے کامیابی کا معیار نمازوں کو نہیں کہا، قرآن نے کامیابی کا معیار کرنے کو نہیں کہا، عبادتوں کو نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کامیابی کا معیار عزت محمد کو کہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو میں سرنامے کلامی آیت پڑھ رہا ہوں پورا پیغام دے کے کہا الذین یتبعون الرسول، جو لوگ میرے رسول کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ رسول کون ہے؟ وہ نبی ہے، وہ امی ہے۔ اس رسول کا مقصد تھا یہ تمہیں ہر اچھائی کا حکم دے گا، ہر برائی سے روکے گا۔ کتنا مشکل کام کیا، میں تو اپنے لوگوں میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، رسول نے مشرکوں میں کھڑے ہو کے کہا بت پرستی حرام ہے۔ رسول نے مشرکوں میں کھڑے ہو کر کہا بت
परस्ती हराम है। रसूल ने शराब पीने वालों से कहा शराब हराम है। रसूल ने जुआ खेलने वालों से कहा जुआ हराम है। रसूल कह रहे थे शराबखोरों से शराब हराम है। रसूल कह रहे थे बुत परस्तों से बुत परस्ती हराम है। खुदा की कसम ये बात रसूल के सिवा कोई नहीं कह सकता था, इसलिए कि जब रसूल कह रहे थे तो मजमे से उठ के कोई कह देता मेरे को देखिएगा या रसूल अल्लाह हम रुकने में हैं, कल तक आपका बाप आपका दादा आपका परदादा हमारे साथ शराब पी रहा था। रसूल का कहना बता रहा है कि रसूल के बाप दादा बुत परस्ती से पाक थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल के बाप दादा अगर कहीं कजी होती कहीं कमी होती तो कोई उठ के कह देता आप हमें रोकने के लिए आए हो, आप हमें टोक रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा हमारे साथ शराब पी रहे थे। रसूल कहते रहे मगर किसी ने ये जुर्रत नहीं हुई रसूल का कहना और किसी का ना उठ के रसूल का टोकना बता रहा है कि रसूल के अजदाद यानी मक्के और मक्के के रहने वाले जितने लोग थे सब लोग परस्त थे सिवाय रसूल के बाप दादा के। तो कुरान ने कहा ये तुम्हें बताएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसके बाद कहा माशरे की जितनी पाकीज़ा चीजें ये रसूल हलाल करेगा, ये माशरे की जितनी बुरी चीजें हैं तुम्हें उनसे रोकेगा। जब तुम इन सब चीजों से रुक जाओ फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊ नूरुल लज़ी। देखिए दो लफ्ज़ मैंने बयान करने, अल्लाह रसूल ने कलमा दिया ना, रसूल ने पूरा दीन दिया, रसूल ने पूरी शरीयत दी। अल्लाह ने क्या कहा कि तुम इस पर ईमान, यानी कलमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह कह रहा है तुम इस पर ईमान लाओ, और फकत रसूल पर ईमान कभी नहीं, इसकी इज्जत भी करो। और इज्जत के बाद आखिरी अल्लाह ने रखा वह नसरू हो, इसकी मदद। पहली मंजिल ईमान की है, रसूल पर पहली मंजिल क्या है? मेरे साथ बोले, मेरा गला साथ नहीं देता, आप मेरा साथ दे। पहली मंजिल क्या है? ईमान। दूसरी मंजिल क्या है? इज्जत। और सबसे आखिरी में कहा इसकी मदद करो। ये सूरह एराफ है, कुरान मजीद का 7वां सूरा। और अब सूरह आले इमरान की एक आयत सुनिए। अल्लाह ने गुरोहे अंबिया से कहा, नबियों से कहा, क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमा। मेरे गुरोहे अंबिया से अल्लाह ने कहा, एक कम 1,24,000 मासूम नबियों से अल्लाह ने कहा, क्या कहा? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। मेरे हबीब वो वक्त याद करो जब हमने गुरोहे अंबिया से कहा तुम्हारे जाने के बाद एक रसूल आएगा, ये जो हमने तुम्हें किताब और हिकमत और नबूवतें अता की हैं, जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा, तुम्हारे जाने के बाद एक रसूल लतुमिनुन बिही, तुम उस पर ईमान। सूरह एराफ में पहले ईमान, फिर इज्जत, फिर मदद सलामत रहेगा। पहले ईमान, फिर इज्जत, फिर
مدد۔ اور آل عمران نے کیا کہا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ نے نبیوں سے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نبوت قبول کروں، تمہاری رسالت قبول کروں، تو پہلے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، پھر اس کی مدد کرو۔ تو آپ نے غور کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کی مدد کرے وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، بے ایمان نہ ہو۔ یعنی قرآن نے پابند کیا کہ جو بھی مصطفیٰ کا مددگار ہوگا اس کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، یعنی اللہ کسی ایمان کی مدد کو مصطفیٰ کے لیے قبول نہیں کرتا۔ ہمارے کان پک گئے یہ سنتے سنتے کہ ابو طالب مومن نہیں تھے، ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ مجھے یہ مسلمان مجموعہ بتائے اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ نے ابو طالب کی مدد کو قبول کیوں کی؟ اگر معاف کر دیجیے گا میرا گھر اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے، قرآن کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کہ جو بھی مصطفیٰ کی مدد کرے پہلے منزل ایمان کی ہے۔ یعنی اللہ نے آدم سے کہا آدم ہم تمہاری مدد قبول کریں گے، پہلے ایمان نو پہلے ایمان پھر مدد کرنا۔ جب اللہ معصوم کی مدد کو قبول نہ کرے، گروہ انبیاء کی مدد کو قبول نہ کرے، تو یہ بتاؤ اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو پھر اللہ نے ان کی مدد کو قبول کی کیا۔ واقعات بہت ہیں میرے پاس لیکن نہ وقت ہے نہ میرے سینے میں طاقت ہے۔ ایک آیت پڑھا ایمان ابو طالب پر، چونکہ لوگ کہتے ہیں مولانا قرآن سے بتائیے کہ ابو طالب مومن تھے۔ لوگوں کا اصرار یہ ہے، حالانکہ میں نے نہیں کہا قرآن کافی ہے، میں تو روایت پڑھ سکتا ہوں، لیکن قرآن نے آواز دی۔ اللہ نے سورہ انعام میں پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوة فإن يكفر بها قوم ليسوا بها فإن يكفر بها قوم ليسوا بها بكافرين فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها كافرين۔ ہم نے جنہیں کتاب نبوت اور حکمت عطا کی فقط وکلنا بها، ہم نے ان کا وکیل اسے بتایا قوم لیسو بکافرین، جو ماضی میں کبھی کافر رہا۔ میں کیا وہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کا وکیل اسے بنایا جو ماضی میں کافر نہ رہا۔ فقط وکلنا بہا قوم لیسو بکافر، جو ماضی میں کبھی کافر رہا۔ تو بھئی آدم کا وکیل وہ جو کافر نہ ہو، آدم کا وکیل تو وہ ہوگا جو کافر نہ ہو، مصطفیٰ کا وکیل کافر ہوگا؟ اب یہ پڑھے لکھے لوگ سمجھیں، وکیل کے معنی ہے محافظ، وکیل کے معنی ہے نگہبان، وکیل کے معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ وکیل ہمیشہ اپنے موقع محافظ ہوتا ہے۔ میں آپ سے آخری جملہ اور مجھے اجازت دیجیے، یہ بتائیے پیر محل غیور لوگ وکیل کی ضرورت کہاں پڑتا ہے؟
جی نہیں، یہ آپ ہمارے یہاں کی بنیاد یہ ہے کہ وکیل کی ضرورت عدالت میں پڑتی ہے، عدالت میں نہیں۔ جب آپ اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجاتے ہیں تو اس کا نکاح پڑھنے کی ایک وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ وکیل کی ضرورت صرف عدالت میں نہیں۔ یہ بیٹے بتائیے، جب آپ اپنے بیٹے کے سر پر یہ پیر محل کے غلطے جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، ہماری مجلسوں کا ایجنڈا سمجھو، ہم تو کافر کو کافر نہیں کہہ رہے، ہماری مجلس سے کبھی کسی کافر کے خلاف نعرہ لگاؤ، چاہے کہ ہم کسی صحابی کو برا کہیں، چاہے کہ ہم کسی ازواج مصطفیٰ کو برا کہیں، چاہے کہ ہم خلفائے راشدین کو برا کہیں، ہم تو ان پہ لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ ہم صحابی رسول کو برا نہیں کہتے، ہم بھاگنے والوں کو برا کہتے ہیں۔ تو ہم ایسے نہیں ہیں، عدالت میں نہیں، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کے سر پر سہرا سجاتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں کوئی وکیل مل جائے، نکاح نامے پہ دیکھیے لکھا ہوتا ہے وکالت نامہ، لڑکی کا وکیل، لڑکے کا وکیل۔ جب پیغمبر اکرم ایک ہی لکھا ملتا ہے جو جناب خدیجہ سے ہوا، جب اکرم سہرا سجا کے گئے جناب خدیجہ کی دہلیز پر تو سہرا اٹھا کے کہا، یا اماں ہو چچا، آپ میرا نکاح پڑھ کے میرے وکیل بن جائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا وکیل فقط، وہ قرآن کی آیت ہے سورہ فقط قومن لیسوا بہا بکافرین، میرے نبی کا وکیل ماضی میں کبھی کافر نہ ہوگا۔ مجھے بتائیں کس نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھا؟ مصطفیٰ کا ہاتھ جوڑ کے رسول سے کہیے، آخری جملہ تقریر کا، ہاتھ جوڑ کے رسول سے کہیے، یا رسول اللہ، آپ نے ایک کافر کو اپنا وکیل بنا لیا، تو رسول پلٹ کے کہیں گے میں نے اپنا وکیل اسے بنایا ہے جسے اللہ نے میرا کفیل بنایا ہے۔ یہ عزاداری خاندان ابو طالب کی شہادتوں کا کربلا کے میدان میں گھر ابو طالب کا لٹا، کس کی بیٹیوں کی چادریں چھینی، کس کے بیٹے قتل ہوئے، کربلا کے میدان میں کس کا گھر لٹا، کس کا سر کٹا۔ مکے اور مدینے میں بوؤں کی کمی نہیں تھی، مگر دین بچ گیا، اللہ گھر لٹ گیا ابو طالب کا۔ بس عزیزوں، یہ وقت وہ ہے کہ جہاں 57 برس کا بوڑھا حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا، کبھی زہیر کا لاش، کبھی حبیب کا لاش، کبھی مسلم ابن مسجہ کا لاش، جب سب کے لاشیں اٹھا چکے تو اب اقربا کے لاشیں اٹھائے، خون محمد کا لاش، علی اکبر کا لاش، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چھوڑ چکے، اصغر کو دفنا چکے، پشت ذوالجناح پر حسین بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیث، ہے کوئی مجھ غریب کی
की मदद करने वाला। खेमों में कोहराम बपा हुआ। एक मर्तबा हुसैन ने फुरात की तरफ देखा, अब्बास को आवाज दी, कहा अब्बास देखो हुसैन अकेला है। हुसैन मख्दर में अकेले रह गए। काश तुम हुसैन की जंग देखते, एक भूखे की जंग देखते, एक प्यासे की जंग देखते। ये कहकर हुसैन ने नयाम से तलवार निकाली। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, अरे मैमुना को मैसरा पे पलटा, मैसरा को मैमुना पे पलटा। हुसैन जंग कर रहे थे। आतिफे गैबी की सदाई, या अय्युहन मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। हुसैन ने सर झुकाया, कहीं से तीर चले, कहीं से रेते चले, बर्छियां चली, तलवारें चले। हुसैन सीने से जमीन पर आए, हुसैन के सीने पर आया 13 ज़रबों से हुसैन का गला करबला में आंधियां चली, फिजा में आवाज आई, अलाक़त कुतिला हुसैन में करबला, मातम हुसैन।